وزیر موصوف فرماتے کہ جی کراچی والے بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ایم کیو ایم زبردستی کا واویلا کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان وزیر کو، کس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ کراچی کی عوام سے ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ ذرا جائے نا وزیر صاحب ان لختے جگر ان لوگوں کے پاس، ان فیملیز کے پاس کہ جن ماؤں سے ان کے بیٹے کو چھین لیا گیا ہے، ان بیویوں کے پاس جائیں جن سے ان کے شوہر کو جب اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جا رہا تھا تو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ ذرا جائیں ان کے سامنے اور جا کے بولے کہ کراچی والے بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ زبردستی کا سیاسی اینگل دے دیا جاتا ہے ایسے ایشوز کو جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس شہر میں رہنے والے ہر زبان، ہر مسلک، ہر فقہ، ہر سیاسی اور لسانی جتنی اکائیاں ان سب کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو زبردستی اینگلنگ کر دی جاتی ہے جی، اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ کیونکہ پولیس کو شاید کہیں نہ کہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پولیس کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ صرف 2023 کی میں بات کروں تو کوئی 59 سے زائد کیجولٹیز ہو چکی ہیں اس شہر میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 700 سے زائد اس شہر کے شہری زخمی ہو گئے ہیں ڈاکوؤں کی ان ریزنوں کی فائرنگ سے۔ 400 سے زائد کاریں چوری ہو چکی ہیں۔ بائکس کی تعداد بتاؤں تو کوئی 15,968، یہ نمبر میرے نہیں ہے، سرکاری نمبر ہے، یہ کوئی گھر سے نمبر نہیں لے کر آئے ہم۔ ان نمبرز کو اگر ہم بتلاتے ہیں، ان کی پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے رکھتے ہیں تو بولتے ہیں جی پولیس کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم واویلا کر رہی ہے۔ بھئی آپ کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا، اور کون سا ہنی مون پیریڈ؟ پچھلے 15 سالوں سے تو آپ کی حکمرانی ہے اس صوبے میں۔ 7 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ پہ سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے تو حالات بڑے سازگار تھے۔ بھئی سن 2022 میں بھی لگ بھگ 28,000 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوئی ہیں۔ آپ بولتے ہیں نہیں جی اس بیچ میں چونکہ انٹرم گورنمنٹ آ گئی تھی تو اس میں حالات کچھ زیادہ خراب ہو گئے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ مذاق لگایا ہوا ہے اس شہر والوں کے ساتھ۔ اس ساری صورتحال میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہے، مطلب اس شہر کا 59 افراد اس شہر کے لقمہ اجل بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ انجینئرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ صحافی حضرات میں سے لوگ ہیں، وہ عام شہری ہیں۔ پاک فوج کے میجر کو مار دیا جاتا ہے اس شہر میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی اگر نشاندہی کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان تو واویلا مچایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے۔ مطلب ان کو معافی مانگنی چاہیے کراچی شہر کی عوام سے، اس ٹائپ کے مذاقہ کے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں وہ۔ دوسری امپورٹنٹ بات، کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کی واردات ہو رہی ہیں نا، اس اسٹریٹ کرائم کی واردات کے نمبرز آپ صحافی حضرات کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، مگر اس کے پیچھے جو میکینزم اختیار کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی الارمنگ ہے۔ وہ آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ حضرات اور پھر پورے کراچی والے اس بات کو بھی سمجھیں کہ آن ایوریج اس شہر میں کوئی 1000 سے زائد موبائل چھینے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں ان نمبرز کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایگزیچوریٹ کر کے نمبرز نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک نمبرز تو وہ ہے کہ جن میں ایف آئی آر آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے کہ اس شہر میں اس دن میں اتنی ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ اچھا ایف آئی آرز بھی کون سی ایف آئی آرز ہوتی ہیں کہ وہ ایف آئی آرز وزیر موصوف فرماتے کہ جی کراچی والے بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ایم کیو ایم زبردستی کا واویلا کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان وزیر کو، کس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ کراچی کی عوام سے ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ ذرا جائے نا وزیر صاحب ان لختے جگر ان لوگوں کے پاس، ان فیملیز کے پاس کہ جن ماؤں سے ان کے بیٹے کو چھین لیا گیا ہے، ان بیویوں کے پاس جائیں جن سے ان کے شوہر کو جب اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جا رہا تھا تو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ ذرا جائیں ان کے سامنے اور جا کے بولے کہ کراچی والے بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ زبردستی کا سیاسی اینگل دے دیا جاتا ہے ایسے ایشوز کو جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس شہر میں رہنے والے ہر زبان، ہر مسلک، ہر فقہ، ہر سیاسی اور لسانی جتنی اکائیاں ان سب کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو زبردستی اینگلنگ کر دی جاتی ہے جی، اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ کیونکہ پولیس کو شاید کہیں نہ کہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پولیس کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ صرف 2023 کی میں بات کروں
تو کوئی 59 سے زائد کیجولٹیز ہو چکی ہیں اس شہر میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 700 سے زائد اس شہر کے شہری زخمی ہو گئے ہیں ڈاکوؤں کی ان ریزنوں کی فائرنگ سے. 400 سے زائد کاریں چوری ہو چکی ہیں. بائکس کی تعداد بتاؤں تو کوئی 15,968. یہ نمبر میرے نہیں ہے, سرکاری نمبر ہے, یہ کوئی گھر سے نمبر نہیں لے کر آئے ہم. ان نمبرز کو اگر ہم بتلاتے ہیں, ان کی پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے رکھتے ہیں تو بولتے ہیں جی پولیس کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ایم کیو ایم واویلا کر رہی ہے. بھئی آپ کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا, اور کون سا ہنی مون پیریڈ؟ پچھلے 15 سالوں سے تو آپ کی حکمرانی ہے اس صوبے میں. 7 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ پہ سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے تو حالات بڑے سازگار تھے. بھئی سن 2022 میں بھی لگ بھگ 28,000 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوئی ہیں. آپ بولتے ہیں نہیں جی اس بیچ میں چونکہ انٹرم گورنمنٹ آ گئی تھی تو اس میں حالات کچھ زیادہ خراب ہو گئے, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. مذاق لگایا ہوا ہے اس شہر والوں کے ساتھ. اس ساری صورتحال میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہے, مطلب اس شہر کا 59 افراد اس شہر کے لقمہ اجل بنا دیے جاتے ہیں. وہ انجینئرز ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ آپ صحافی حضرات میں سے لوگ ہیں, وہ عام شہری ہیں. پاک فوج کے میجر کو مار دیا جاتا ہے اس شہر میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اس کی اگر نشاندہی کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان تو واویلا مچایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے. مطلب ان کو معافی مانگنی چاہیے کراچی شہر کی عوام سے, اس ٹائپ کے مذاقہ کے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں وہ. دوسری امپورٹنٹ بات, کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کی واردات ہو رہی ہیں نا, اس اسٹریٹ کرائم کی واردات کے نمبرز آپ صحافی حضرات کو بھی پتہ ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے, مگر اس کے پیچھے جو میکینزم اختیار کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی الارمنگ ہے. وہ آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ حضرات اور پھر پورے کراچی والے اس بات کو بھی سمجھیں کہ آن ایوریج اس شہر میں کوئی 1000 سے زائد موبائل چھینے جاتے ہیں. دیکھیں میں ان نمبرز کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی ایگزیچوریٹ کر کے نمبرز نہیں بتا رہا ہوں. ایک نمبرز تو وہ ہیں کہ جن میں ایف آئی آر آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے کہ اس شہر میں اس دن میں اتنی ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اچھا ایف آئی آرز بھی کون سی ایف آئی آرز ہوتی ہیں کہ وہ ایف آئی آرز